بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو نوٹ سپورٹ. اسٹوڈنٹس, آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 12ویں جماعت کی جو پیکٹا نے نیو بک جاری کی ہے اس میں سے سبق نمبر 4 کا خلاصہ کرنا ہے. سبق نمبر 3 حمد اور نعت کا خلاصہ آلریڈی چینل پہ اپلوڈڈ ہے, اور آج ہم سبق نمبر 4 کا خلاصہ کریں گے. سبق کا نام ہے ماجی. ان کے مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب. یہ صنف جو ہے یہ افسانہ ہے, اور جو اس کا ماخذ ہے وہ ہے شہاب نامہ. جو صنف افسانہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں. افسانہ نثر کی ایک مختصر صنف ہے جس میں کسی ایک واقعہ, خیال یا جذبے کو سادہ اور دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے. اس میں کردار بہت کم ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو کہانی ہوتی ہے وہ مختصر مگر مؤثر ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو افسانے کی تعریف بتا دی ہے کیونکہ آپ کا یہ جو سبق ہے, اس کی جو صنف ہے یہ افسانہ ہے. ماجی ایک مشہور اور دل کو چھو لینے والا افسانہ ہے. اس افسانے میں ماں کی محبت, ایثار اور قربانی کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. کہانی میں ایک ماں کے جذبات اور اس کی اولاد کے لیے بے لوث محبت کو اجاگر کیا گیا ہے, جو قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے. یہ افسانہ سادہ زبان اور مضبوط پیغام کی وجہ سے اردو ادب میں خاص مقام رکھتا ہے. اب ہم اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں. سبق ماجی قدرت اللہ شہاب کی اپنی والدہ کی شخصیت پر مبنی ایک خوبصورت خاکہ ہے. مصنف بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ ایک نہایت صابر, شاکر اور سادہ لوح خاتون تھیں. انہوں نے زندگی کی سختیاں نہایت خندہ پیشانی سے جھیلیں. ماجی کی پیدائش کا صحیح سال تو معلوم نہیں, لیکن اندازہ ہے کہ وہ پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں پیدا ہوئیں. اس وقت لائل پور کا ضلع نیا نیا آباد ہو رہا تھا. ماجی کا آبائی گاؤں ضلع امبالہ کی تحصیل روپڑ کا ایک گاؤں منیلا تھا. وہاں نہر سرہند کی کھدائی کے دوران نانا جی کی زمینیں نہر میں چلی گئیں. انگریز حاکم کے دفتر سے نانا جی کو کوئی معاوضہ حاصل نہیں ہوا. چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ نئے آباد کاروں کو زمین مل رہی ہے تو وہ سواری کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی, 2 چھوٹے بیٹوں اور بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر پیدل ہی لائل پور کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں محنت مزدوری کرتے ہوئے 1.5-2 مہینے کے پیدل سفر کے بعد یہ کنبہ جڑاں پہنچا. وہاں نانا جی غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کی مزدوری کرتے, نانی چرخہ کاٹتی اور ماں جی گھر سنبھالتی تھی. بقرعید کے موقع پر نانا جی نے ماں جی کو 3 آنے عیدی کے طور پر دیے. جڑاں سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا اور 1 پیسہ اپنے پاس محفوظ رکھا. ماں جی کا کل دنیاوی اثاثہ گنتی کی چند چیزیں تھیں, جن میں 3 جوڑے جوتا, چپل, اینک, 1 فیروزے کی انگوٹھی, جائے نماز اور تسبیح شامل تھی. ان کا رہن سہن اور خوراک نہایت سادہ تھی. وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھیں. منیلا واپس جا کر نانا جی نے
اپنا آبائی مکان درست کروایا۔ وہاں ماں جی کی شادی عبداللہ صاحب سے ہو گئی۔ عبداللہ صاحب نے ماں جی کو ہمیشہ خوش رکھا۔ ان کے ہاں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن 3 بچے جلد وفات پا گئے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا عین جوانی میں ولایت جا کر انتقال کر گیا۔ ماں جی اوپر سے اللہ کا مال تھا کہہ کر صبر کر لیتی، لیکن اندر ہی اندر چھپ کر خون کے آنسو روتی تھی۔ شادی سے پہلے ایک بار ماں جی منگنی کے دوران اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں گئیں، جہاں عبداللہ صاحب نے ماں جی کو روپے دینے چاہے۔ ماں جی نے صرف 11 پیسے لیے اور ان پیسوں سے مسجد کے چراغ میں تیل ڈالنے کی منت مانی۔ ایک دن عبداللہ صاحب چارپائی پر بیٹھے گنا چوس رہے تھے۔ ہنسی مذاق کے دوران عبداللہ صاحب نے سنجیدگی سے ماں جی سے پوچھا کہ کیا شادی سے پہلے میلے میں دیے گئے 11 پیسے واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماں جی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اسی لمحے عبداللہ صاحب وفات پا گئے۔ ان کی عمر تب 62 برس تھی۔ شوہر کی وفات پر ماں جی نے بچوں کو تلقین کی کہ رو کر مرحوم کی روح کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ ماں جی کی وفات کے بعد ان کے نام پر 11 پیسے سے زیادہ خیرات دینے کی ہمت نہیں ہوتی، اور فاتحہ کے لیے مکئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چٹنی ذہن میں آتی ہے۔ ماں جی کی روح کو تکلیف پہنچنے کے ڈر سے آنسو بھی ضبط کرنے پڑتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے خلاصہ کر لیا ہے سبق ماں جی، جن کے مصنف جو ہیں وہ قدرت اللہ شہاب ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو اس چینل پہ 12ویں جماعت کے تمام اسباق کے خلاصے مل جائیں گے۔ سو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔